تو اس کے بعد والی آیت آپ دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو گھیر رہے ہیں. اور اگلی جو آیت ہے نا اس کے اندر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جب بجلی ان پر چمکتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اس میں بھی یہی مراد ہے کہ جب آپ کے حق میں باتیں ہو رہی ہوں، جو ہے ایزی احکامات ہوں، تو آپ لوگ چل پڑیں اس میں، اور جب اندھیرا ہو جائے تو انسان وہاں سے ہٹ جائے. یہ جو آ رہا ہے نا، جب کبھی چمکتا ہے ان پر، مطلب ایزی احکامات ہوتے ہیں جس کو عمل کرنا بہت ایزی ہوتا ہے، تو انسان ایزی چیزیں دین کی لے لے، اور جب کوئی چیز مشکل لگے تو وہ پیچھے ہٹ جائے. اور اس کی بھی مثال ہم کیسے لیں گے؟ جب آسانیوں والے دن ہوتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر نماز پڑھنا آسان ہے گھر میں بیٹھے ہوئے، لیکن جب آپ سفر پہ چلے گئے، مثال کے طور پر بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اتر کر نماز پڑھنی پڑ جائے تو تھوڑی مشکل ہوتی ہے نہیں مشکل، ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. نماز ہمارے لیے برڈن نہیں ہونی چاہیے. ہم جہاں بھی جا رہے ہیں ہمیں نماز تو اذان کے ساتھ پڑھنی ہی ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ گھر میں ہیں تو نمازی ہیں، مسافر ہیں تو نمازیں اتار کے پھینک دی ہم نے. جب فارغ ہیں تو نمازیں پڑھ لی، لیکن شادی بیاہ چل رہے ہیں اور ٹائم نہیں ہے تو نیل پالش لگا لی، اور پھر نمازیں قضا پہ قضا کر دی ہم نے، ایک ساتھ ساری نمازیں پڑھنے کا سوچ لیا. حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو نیک بن جائیں، اور گھر پر آئے تو واپس عبایا اتار کے پھینک دیں ہم. تو سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں. جب ایزی ہے تو کریں دین پر عمل، اور جب مشکل آئے تو پیچھے ہٹ جائیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں سے سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت، حق دیکھنے کی صلاحیت لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم منافقین کا کیریکٹر تھا، اور اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس کیٹیگری کے اندر ہمارے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی غلطی پائی جاتی ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ غلطیاں دکھائیں تو کیا بات ہے، ہم اپنی کریکشن کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ پریشان ہونا، مایوس ہونا تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا. الحمدللہ جب ہمیں پتہ چل چکا، ہمارے پاس علم آ چکا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ ان چیزوں کو اپنے اوپر دیکھیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہمیں جب دین پر عمل کرنا ہے، مثال کے طور پر ہمیں صحیح بات پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک طرف ہماری بہن ہے اور ایک طرف کوئی باہر کا دوسرا کوئی انسان کھڑا ہوا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بہن غلط ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر دنیاوی فائدے کو سامنے رکھ کر کیا کریں گے؟ بہن کا ساتھ دے دیتے ہیں، اور جو باہر والا شخص سچ کہہ رہا ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. تو اس موقع پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں سچ کا ساتھ دینا ہے. قرآن میں ایک آیت آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم سچ کا ساتھ دو، صحیح بات کا ساتھ دو، حالانکہ مخالف جو پارٹی ہے نا دوسری، وہ تمہاری قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ اگر سامنے والا آپ کا قریبی رشتہ دار ہے وہ غلط ہے، اور دوسری طرف آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں، بس ایسے ہی کوئی انسان ہے، کوئی دوست ہے یا کوئی بھی معاشرے کا کوئی انسان ہے، تو ہم ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ گھر والوں کو ساتھ دے رہے ہوتے ہیں نا غلط کام میں، کہ نہیں یہ صحیح ہے، تمہاری غلطی ہے، ایک جھوٹ کہہ دیتے ہیں. تو اس جھوٹ سے ہمیں بظاہر دنیاوی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، کہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن آخرت میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کی یہ مثال تو کچھ بھی نہیں ہے. آج کل جو کورٹس وغیرہ میں ہوتا ہے، رشوت لے لیتے ہیں لوگ، 1,00,000 2,00,000 کی رشوت لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتا ہے وکیل؟ فیصلہ جو پتا ہوتا ہے کہ صحیح ہے سامنے والا انسان، لیکن 2,00,000 کی لالچ میں غلط فیصلہ سنا دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہیں، اور ہم یہ سوچیں میں کیسے کرتی ہوں یہ غلطیاں، اور میں دین کو کتنا لے رہی ہوں. جب ایزی ہے تب لیتی ہوں، یا ہر حال میں لے رہی ہوں؟ ہر حال میں نمازیں پڑھ رہی ہوں یا کبھی کبھی پڑھتی ہوں؟ ٹھیک ہے، تو اس روشنی سے، دین کی روشنی سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ. تو یہ منافقین کا ٹاپک ایک طریقے سے ختم ہوا. اس کے بعد والی جو آیات ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور بہت ہی خوبصورت آیات ہے. بہت اچھا لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی تعارف پڑھتے ہیں، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آنے لگتی ہے، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. یا ایھا الناس، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی، وہ اللہ تعالیٰ، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، والذین، اور وہ لوگ، من قبلکم، جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نہیں، پوری انسانیت کو دعوت دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں زیادہ تر جگہوں پر نا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر باتیں کرتے ہیں، کہ ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن کچھ جگہ پر یا ایھا الناس کہہ کر بھی مخاطب کیا گیا ہے. تو آپ سوچیں کہ انسانیت کے اندر کون کون شامل ہے؟ ہر کوئی شامل ہے نا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. یعنی کہ پوری انسانیت کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. تو دیکھیں کیا اس میں ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی نان مسلم بھی ہے نا، وہ بھی قرآن پڑھے تو اللہ اس کو کہہ رہے کہ تم میری عبادت کرو. یعنی کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، ایک اللہ ہی کی عبادت حقیقت ہے. اس کے علاوہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے نا، بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے، سورج چاند کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے، یا کسی انسان کی عبادت کر رہے ہیں، یا کسی بزرگوں کی عبادت کر رہے ہیں. تو بہت سارے مذاہب ہیں دنیا میں، لیکن حقیقت میں
عبادت صرف ایک اللہ کی جائز ہے، اور ایک اللہ کی عبادت ہی ہماری فطرت کہتی ہے ہم سے کرنے کی. فطرت کے اندر ڈال دیا گیا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو. اور اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کیا بیان کر رہے ہیں؟ ہم سب کیوں کریں اللہ کی عبادت؟ بتائیے. اس لیے کہ رب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے. رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. یہ میں نے پہلی کلاس میں بھی بتایا تھا سورہ فاتحہ کی تفسیر میں. رب کون ہے؟ رب کا لفظ آتے ہی آپ کے دماغ میں آیا کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. میرے مالک ہیں، ہر چیز کی ذمہ داری اللہ کی. اللہ تعالیٰ مالک ہیں، یعنی کہ ہر چیز. ہم کہتے ہیں نا اللہ مالک ہے، کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ میرا مالک اللہ ہے. بس بہت ہم ایزیلی کہہ رہے ہوتے، کوئی مشکل آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں اللہ مالک ہے، لیکن دل سے نہیں کہتے. اللہ مالک ہے مطلب ہر چیز سنبھال لیں گے اللہ تعالیٰ. جیسے ایک ماں کرتی ہے نا بچے کے لیے، تو اللہ کرتے ہیں پوری انسانیت کے لیے. اور مدبر پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جو پلاننگ کرنے والا ہے. میرا اللہ میری پلاننگ کر رہا ہے کہ میں آج کیا کر رہی ہوں، میں کل کیا کروں گی، میرے کتنے بچے ہوں گے، میری زندگی میں کیا کیا ہوگا. ہر چیز کی اللہ نے ہر انسان کی پلاننگ کی ہوئی ہے. تو رب کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں: خالق، مالک، مدبر. یاد رکھ لیجئے. تو میں اس اللہ کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرے امور کے مالک ہیں، جو میرے لیے پلاننگ کر رہے ہیں. اور مجھ سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. اور تم عبادت کیوں کرو؟ تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے. پرہیز، تتقون کا کیا مطلب ہے؟ پرہیز کرنا آ جائے تمہیں. تو ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کس چیز سے پرہیز کرنا آ جاتا ہے؟ ڈائٹنگ کرتے ہیں نا، تو کھانے پینے سے پرہیز کرنے لگ جاتے ہیں ہم. اللہ نہ کرے شوگر کی بیماری ہے تو میٹھے سے پرہیز کرتے ہیں ہم. کولیسٹرول ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگ اوائڈ کریں گے کھانے سے. تو جب آپ اللہ کی عبادت کریں تو آپ کے اندر پرہیزگاری آ جاتی ہے. کس چیز کی پرہیزگاری آئے گی؟ گناہوں سے بچ جائیں گے آپ، اور نیکیوں کی طرف آپ کا دل ہوگا، رغبت ہوگی آپ کو نیکیوں سے. یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ جب آپ دل سے نماز پڑھتے ہیں نا، بالکل اہتمام کے ساتھ نماز وضو کرا آپ نے، اور پھر پراپر نماز جب ادا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پڑھنے کے بعد کیا فیلنگ آتی ہے؟ آتی نہیں ہے، بلکہ ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ہم خود ایسا لگتا ہے کہ گناہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. اور میں ایک بات بتاؤں، تہجد کی نماز جس دن آپ پڑھیں نا، اس دن آپ کا جو اگلا دن ہوتا ہے نا، جیسے اگر آج کسی نے پڑھی ہے تو زمین آسمان کا فرق ہے تہجد کی نماز پڑھنے میں اور نہ پڑھنے میں. خود بخود آپ گناہوں سے بچ جائیں گے. اب ایک دن میں نے کل پڑھی، جیسے آج اللہ معاف کرے مس ہو گئی، تو کل جب میں نے پڑھی نا تو ایک روٹین میں تھی، تو کوئی گناہ کرنے میں بیٹھی، تو مجھے پتہ نہیں کیوں ایک دم سے خیال آیا نہیں آج میں کیسے کر سکتی ہوں، تو تہجد پڑھیے ضائع ہو جائے گی. ایک دم سے مجھے یاد بھی نہیں تھا، بس اچانک مجھے کسی بات پہ ایک دم سے ہائپر ہونے بیٹھی میں، تو مجھے یاد آیا یہ میں کیسے کر سکتی ہوں ابھی. یعنی کہ پھر ایک اللہ معاف کرے یہ فیلنگ آتی ہے نا کہ آپ نے اتنی اسپیشل اللہ کے لیے اٹھ کر عبادت کری، اور پھر آپ عمل اتنا غلط کر رہے ہو، تو یہ دو چیزیں آپس میں کانفلکٹ کرتی ہیں نا، ٹکراتی ہیں. تہجد گزار اور اتنا بد اخلاق، گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے. پھر انسان ہے نا خود گناہوں سے رکتا ہے. تہجد کے بارے میں آتا ہی ہے کہ تہجد ہمیں گناہوں سے روکتی ہے. تو اللہ کی عبادت بھی اگر آپ شعور کے ساتھ کریں، یا جو لوگ فجر نہیں پڑھتے اللہ نہ کرے وہ اپنی زندگیوں میں فجر کو پہلے شامل کریں، پھر ان کا اگلا اسٹیپ تہجد آئے گا. فجر کو شامل کریں، پھر آپ دیکھیے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ دن کا آغاز کریں گے تو آپ کو شیطان جو ہے نا دور فیل ہوگا اپنے آپ سے. اللہ کی عبادت کے اندر نماز کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں شامل ہیں. اور کیا چیزیں شامل ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرنا. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو گھبراہٹ سی ہو رہی ہے اور آپ نے اٹھا کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی، تو آپ اپنے آپ کو فریش فیل کریں گے. اسی طرح اللہ نہ کرے کسی کی غیبت کرنے کا دل ہو رہا ہے تو آپ شروع کر دیں اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو تھوڑی دیر بعد یہ ہوگا کہ میں کیوں غیبت کر کے اپنے اعمال ضائع کروں. تو وہ جو ذکر ہے نا آپ کو گناہوں سے روک دے گا. تو عبادت کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں. میں نے 2-4 چیزیں ذکر کری، اور ہم سب کی زندگی میں ہر چیز ہی عبادت ہے اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کریں. ٹھیک ہے، عبادت کے اندر صرف نماز نہیں شامل، ہر چیز شامل ہے. ایون کہ میں بھی آپ کو قرآن پڑھا رہی ہوں، ہم سب کس کی حالت میں بیٹھے ہیں؟ ہم سب ابھی عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں وہ آپ کے لیے عبادت بن جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کھانا پکا کر دوسروں کو کھلانا یہ بھی عبادت ہے، پر ہم نے کبھی سمجھا نہیں. اور اسی طرح اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ عبادت کر رہے ہیں. کھانا اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ کھانے کے بعد میرے اندر ہمت آئے گی اور میں اپنے گھر والوں کی خدمت کر سکوں گی، اپنے بچوں کی اپ برنگنگ اچھی کر سکوں گی، یا نماز پڑھ سکوں گی، تو یہ کھانا آپ کے لیے عبادت بن گیا. سونا عبادت ہے. اس نیت کے ساتھ سوئیں کہ فجر کے لیے اٹھوں گی اور فریش اٹھوں گی، پھر دوسرے دن واپس اپنے کام کاج کروں گی، اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤں گی، تو یہ سونا بھی آپ کے لیے عبادت ہے. تو ہر چیز کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت کیوں انسان کرتا ہے؟ تاکہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے. اب اللہ تعالیٰ کا مزید انٹروڈکشن، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنا دیا زمین کو فرش.
زمین ایک پھیلا ہوا بچھونا ہے ہمارے لیے، بالکل فلیٹ سا ایک سرفیس ہے جس پر ہم آرام سے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسری ملک۔ زمین ایسا لگتا ہے جیسے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، کھدائی ہوئی بھی ہے کافی جگہوں پر، لیکن جہاں بھی آپ پاؤں رکھے زمین ہے، اور آپ جہاں بھی اپنا سر اٹھائیں آسمان ہے۔ یعنی کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں زمین نہ ہو یا جہاں چھت پر آسمان نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمارے لیے بنایا ہے، اتنی وسیع زمین جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اور اتنا وسیع آسمان جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت۔ بنا کس کو کہیں گے؟ چھت کو کہتے ہیں۔ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ، آپ سوچیں کتنے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ، اتنا بڑا کائنات بنا دی ہے کہ ہم چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، اتنی بڑی دنیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے سولر سسٹم ہے نا، اس میں ہم سب ارتھ پہ رہتے ہیں، ارتھ پر ایک حصہ، اور باقی جتنے پارٹ ہیں، مارس ہے، جوپیٹر ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے اندر ایک نئی دنیا بستی ہے۔ ہم سب، اور آپ نے وہ جو سولر سسٹم کی اگر تصویر دیکھی ہو نا، تو کبھی دیکھا ہے کہ اس میں ارتھ کتنا چھوٹا ہے، گول سا چھوٹا سا لکھا ہوا ہوتا ہے ارتھ؟ تو اس ارتھ کے اندر ہم بستے ہیں۔ امیجن، کین یو امیجن، اتنی بڑی دنیا بس رہی ہے اس ارتھ کے اندر، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم یہیں رہ رہے ہیں، بس ہم ہی ہیں اور ہم ہی ہیں اور ہماری زندگی ہے۔ آپ سوچیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ وہ شعر کہتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا بہت وسیع ہے، ہم نے تو ابھی کچھ نہیں دیکھا، تو ہماری کیا ویلیو ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ اللہ معاف کرے، کتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ ہے بڑے کہ کیا کیا کارنامے انجام دیے اللہ تعالیٰ نے۔ آسمان سے بارش اتارتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور بچپن میں ہم سوچتے تھے نا کہ کیا اللہ تعالیٰ نل کھولتے ہیں اور بارش ہوتی ہوگی، لیکن اب بڑے ہو گئے تو عقل آ گئی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نل ول نہیں ہے، کیا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، پورا ایک سسٹم ہے کہ سمندر کا پانی اوپر بھاپ کی شکل میں جاتا ہے اور اس کو بادل پکڑ لیتے ہیں، اور پھر بادل آپس میں ملاپ کرتے ہیں اور ٹکر ہوتی ہے ان کی، اور پھر بارش برستی ہے۔ کیا سسٹم ہے، کین یو امیجن؟ یہ بادل جو بالکل ہلکے پھلکے آسمان پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں نا بارش سے پہلے، ان کے اندر ملین اور ٹریلین، پتہ نہیں کتنا پانی ہے ان کے اندر، اتنا پانی ہے کہ آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے ان کا، اور پھر وہ پانی برستا ہے۔ یہ واٹر سائیکل جو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا سائنس میں، یہ واٹر سائیکل قرآن بتاتا ہے ہمیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے پانی برسنے سے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ پھل تمہارے لیے رزق کے طور پر۔ یہ جو تم پھل کھا رہے ہو تمہارے گھروں پہ بڑی آسانی سے جو پھل آتا ہے نا، کہاں سے اس کا ایک پورا سسٹم چلتا ہے کہ سمندر کا پانی بھاپ بنا، پھر اس نے بادلوں کو اٹھایا، بادلوں کا آپس میں ملاپ ہوا، پھر پانی برسا، پھر بیج نکلے، پھر پودے لگے، پھر گرو ہوئے، اور پھر کسان نے اس کی دیکھ بھال کی، اور پھر کچھ پھل نکلے تو وہ کسی گاڑی میں ٹرانسفر ہوئے اور گاڑی سے مارکیٹ کے اندر آئے، مارکیٹ سے ہم لینے کے لیے گئے اور ہمارے گھروں پر آئے اور ہم نے دھویا، اس کو کاٹ کر فروٹ چاٹ بنایا اور کھایا۔ اس کے باوجود ہم ناشکرے ہیں۔ کبھی کوئی چیز اپنی مرضی کے خلاف ہو جائے تو ناشکری کر رہے ہوتے کہ فلاں فروٹ نہیں آ رہا ہمارے گھر میں، یا فلاں یوں ہو گیا، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، ہم نے نہیں کھایا، یہ کیا وہ کیا، شکر ادا کر کے ہم نہیں کھاتے۔ کتنے پروسیس سے ہو کر اللہ ہمارے لیے ہمارے گھروں میں بھیج رہے ہیں، دیکھ کر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہر موسم کا پھل ہمارے گھروں پر آتا ہے، اور شکر ادا کر کے ہم کو کھانا چاہیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تم اللہ کا شریک مت بناؤ، تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ کہ پوری کائنات کا نظام سنبھالنے والے صرف ایک ہی اللہ ہیں، تو کیا کرو؟ اللہ کا شریک نہیں بناؤ۔ اور اگر تم کسی شک میں ہو جو اللہ نے نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں سے تو لے آؤ ایک صورت اس کے جیسی اور پکار لاؤ اپنے گواہوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ اگر تمہیں قرآن میں کوئی شک ہے نا، تو ہمیں تمہیں اوپن چیلنج دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا کرو؟ پوری انسانیت جمع ہو جاؤ ایک طرف اور قرآن جیسی ایک صورت لے کر آؤ، کوئی ایک صورت پیش کرو۔ تو اللہ معاف کرے، ایک صورت کیا، ہم ایک آیت کے ایک لفظ نہیں لا سکتے اللہ کے کلام جیسا، ہمارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے اور نہ ہم اتنا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ چیلنج دیا گیا تو لوگوں نے اللہ معاف کرے اس دور میں جب یہ چیلنج آیا تھا تو الٹی سیدھی آیتیں بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اتنی بے مقصد اور کوئی ردھم ہی نہیں۔ تو یہی بات اس سے پروو ہوتی ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کا کلام ہے اور اتنا مکمل ہے کہ انسان اس جیسی ایک صورت کیا، ایک نشانی کیا، ایک ورڈ نہیں لا سکتا قرآن کا نعم البدل۔ تو یہاں تک ایک ٹاپک الحمدللہ ختم ہوتا ہے، بلکہ ایک اور آیت لے لیتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر تم نہیں کر سکو اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، یعنی کہ
صورت نہیں بنا سکو گے، تم کوئی بھی آیت نہیں لا سکو گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم نہ کر سکو، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں کر سکو گے، کر ہی نہیں سکو گے، تو کیا کرو، تیار ہو جاؤ اس آگ کے لیے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور یہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ آگ تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن جو انسان اللہ نہ کرے قرآن کو نہیں مانتے ہیں اور چیلنج کی صورت میں آ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آگ تیار کی گئی ہے۔ اور جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایندھن کیا ہوتا ہے؟ جس سے آگ کو بھڑکایا جائے، جیسے آج کے دور میں اگر آگ جلائی جائے تو اس کو مٹی کا تیل ڈال کر بھڑکایا جاتا ہے، تو اللہ نہ کرے قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جہنم میں انسانوں کو ڈالا جائے گا، اور جیسے جیسے انسان اور پتھر جاتے جائیں گے تو آگ اور بھڑکتی جائے گی۔ تو اس طرح سے ایندھن اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ نہ کرے ہم لوگوں کو جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ ڈالے، اور اللہ نہ کرے ہماری وجہ سے وہ آگ بھڑکے۔ تو اگر ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے ایسا کچھ ہو، تو ہمیں دنیا میں عقل مندی کا ثبوت دینا ہوگا اور اس قرآن پر عمل کرنا ہوگا۔ تو میں یہیں تک